مال کا تاریخ میں واقعہ ملتا ہے، رسول خدا کے زمانے میں مکھیاں تھیں، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، سب کو تنگ کر رہی تھیں، مگر مکھیاں رسول خدا کو تنگ نہیں کر رہی تھیں۔ ایک صاحب نے غور کیا، ایک صحابی نے سوچا کیا وجہ ہے، مکھیاں سب کو تنگ کر رہی ہیں مگر رسول کو تنگ نہیں کر رہی۔ یہ غور و فکر، اسی لیے کہا گیا 1 گھنٹہ سوچنا 70 سال عبادت سے افضل ہے۔ اکثر ہمارے بھائی غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ میں اپنے بعض دوستوں بھائیوں کو کہتا ہوں، اگر تمہارے پہلے خلیفے سے کوئی جنگ کرنے آئے، لڑنے آئے، اچھا انسان ہے یا برا؟ کہتے بہت برا انسان ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے دوسرے خلیفے سے اگر کوئی لڑے، اس کی مخالفت کرے، اس کے ساتھ جنگ کرے، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے؟ کہتے بہت برا انسان ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے تیسرے خلیفے سے اگر کوئی لڑے، وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے؟ کہتے بہت برا انسان ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی تمہارے چوتھے خلیفے سے لڑے، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں، ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں۔ بھائی پہلے 3 خلیفوں سے لڑنے والا برا انسان تھا، بھائی یہ آپ ہی نے کہا ہے، اب بھائی یہاں پہ کیوں بھائی چپ ہو گئے؟ یہاں اب دیکھیں توجہات کا تعلیم ہو، عقل استعمال کرو۔ اللہ نے عقل زنگ لگانے کے لیے نہیں دی، استعمال کرو، ذرا سوچو۔ اس لیے سوچا یہ مکھیاں سارے صحابہ کو تنگ کر رہی ہیں مگر رسول کے قریب نہیں جا رہی، تو پتہ چلا مکھی ہے مگر مکھی بھی اتنی عقل رکھتی ہے کہ مکھی مکھی ہوتے ہوئے سمجھتی ہے نبی اور ہیں تم اور ہو۔ مکھی تو بس عقیدہ اپنا مضبوط کیجئے، یہ عقیدہ مضبوط ہونا ہے، اپنے عقائد کو مضبوط کیجئے، اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کیجئے۔ ہم اگر دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں تو عقائد ہمارے مضبوط ہوں گے، تو تب ہم دشمن کو شکست دے سکیں گے۔ اور ہر عمل کی ہمارے پاس دلیل ہے، کیونکہ ہم اپنا عمل جو بھی ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو ائمہ اطہار نے سکھایا، جو اہل بیت نے سکھایا، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، تو ہر عمل کی دلیل ہے۔ اپنے بچوں کو تمام اعمال کی دلائل سکھائیے، بیٹا تو ماتم کرتا ہے اس کی یہ دلیل ہے، بیٹا تو گریا کرتا ہے اس کی یہ دلیل ہے، بیٹا تو علم اٹھاتا ہے اس کی یہ دلیل ہے، جو بھی تو کرتی ہے، بیٹی تو حجاب کرتی ہے اس کی یہ دلیل ہے۔ عقلی دلیل، قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، سنت و سیرت نبی سے دلیل اپنے بچوں کو سکھا دیجیے، تاکہ کبھی دشمن کی سازش کا شکار نہ ہو۔ اب دشمن نے 2 سازشیں کی، کہا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے 2 کام کرو۔ ایک کام یہ ان کا عقیدہ کمزور کر دو، ان کا عقیدہ کمزور کر دو۔ دوسرا کام ان کا اخلاق ختم کر دو، اخلاق، ان کو بے اخلاق بنا دو، بے دین بنا دو، بے حیا بنا دو، بے غیرت بنا دو۔ آج پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹی وی دیکھیے، پاکستان کا ٹی وی ہے، مسلمان خواتین ہیں، مسلمان مرد ہیں، بے حیا بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، ننگے سر بھی ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، ہر گناہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دشمن کی سازش ہے۔ اے مسلمان خاتون، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اپنے بال نامحرموں کو نہ دکھا۔ حیا اللہ نے تمہیں دی ہے اے خاتون، اے بہن، اللہ نے تمہیں حیا دی ہے۔ اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بال نامحرموں سے چھپاؤ، اپنا بدن نامحرموں سے چھپاؤ۔ لیکن یہ جب ایکٹنگ آ کے کرتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی انگریزی عادتیں ہیں جو یہ لوگ ہماری مسلمان عوام میں ڈال رہے ہیں۔ اور ہمارا جو انشاءاللہ ان دنوں میں موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہمیں امام زمانہ سے دور کر رہی ہیں، امام زمانہ سے دوری کے اسباب کیا ہیں۔ ایک اگر جنرلی دیکھیں، عقائد کی کمزوری کی وجہ سے انسان امام سے دور ہوتا ہے۔ دوسرا، بد اخلاقی کی وجہ سے انسان امام سے دور ہوتا ہے۔ جب انسان میں حیا نہ ہو، جب انسان میں غیرت نہ ہو، جب انسان جھوٹ بولے، جب انسان غیبت کرے، جب انسان تہمت لگائے، جب انسان نامحرم کو دیکھے، جب انسان گانے سنے، تو یہ انسان امام سے دور ہوتا ہے۔ یہ اخلاقی برائیاں ہیں جو ہم نے نکالنی ہیں۔ محرم نام ہی اسی کا ہے کہ محرم میں انسان حر بنتا ہے، خود کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، افسوس ہے، بڑا افسوس ہے، ایک مومن تھا، بندے خدا آیا محرم سفر ختم ہونے کے بعد، اس نے کہا کہ گانا سنتا ہے۔ میں نے کہا تو گانے سنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، محرم سفر پورا میں نے گانے نہیں سنے۔ میں نے کہا تو اب کیوں سن رہا ہے؟ کہا محرم سفر ختم ہو گیا نا۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ بیچارے مومنین سمجھتے ہیں کہ بھائی حسین مولا صرف 2 مہینے کے لیے ہیں، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، پورا سال حسین کی محبت میں گانے چھوڑ دو، پوری زندگی حسین کے محبت میں حرام عمل چھوڑ دو۔ یہ ہے حقیقی اسلام، یہ ہے حقیقی مومن۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے، امام زمانہ کے بارے میں ہم بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں۔
میں آج کی صرف مثال دوں، پچھلی 2 مجالس میں پوچھتا آیا ہوں بھائی آج تھا جمعے کا دن، جمعے کا دن ہوتا ہے امام زمانہ کا دن، جتنے شیعہ مومن مومنات یہاں بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنوں نے آج دعائے ندبہ پڑھی یا دعائے ندبہ پڑھنے کا سوچا؟ کتنے مومنین نے آج امام زمانہ کو یاد کیا؟ بھائی آج تو پہلی محرم ہے نا، وارث خون حسین امام زمانہ ہے نا، بھائی کم سے کم آج تو آپ لوگوں کو امام کو یاد کرنا تھا نا۔ کتنوں نے یاد کیا؟ کتنوں نے مولا کو آج سلام کیا؟ کتنوں نے مولا کا آج صدقہ دیا؟